جی زبیر صاحب، مولانا حیدری صاحب کہہ رہے ہیں وہ میرے ساتھ ووٹ کدھر گئے؟ ایک تو مولانا صاحب یہ ایک جو سب کی ازمپشن ہے نا کہ یہ وہ 7 ووٹ وہی ہیں ریجیکٹڈ جو ان کو نہیں ملے شاید. ایک تو یہ ازمپشن ہے نا. تو میرا خیال ہے وہ جب کمیٹی بنے گی نا تو اس میں بہت سی چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی کہ ضروری نہیں ہے. اب میں تو 100% یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ وہی 7 ووٹ ہیں جو کامن ہیں. وہاں جو ریجیکٹڈ ہوئے تھے وہ ان کو نہیں ملے کیونکہ پی ایم ایل این نے 100% ووٹ حیدری صاحب کو دیے اور 100% ووٹ یوسف رضا گیلانی نے دیے. تو وہ اگر کوئی اس میں کنفیوژن ہوگا، وہ ان کا گلا صحیح ہے اپنی جگہ، تو وہ کمیٹی بنا لیں اور اس سے کلیریفائی ہوگا. ایک چیز میں اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے کلیریفائی کر دوں. قاہرہ صاحب نے جو تفصیل سے بات کی تھی کہ جنوری کی 1 تاریخ تھی قاہرہ صاحب جب پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوئی تھی اور ان کی سی سی کی میٹنگ کے بعد یہ فیصلہ ہونا تھا کہ اس وقت ہم چاہتے تھے کہ جنوری میں لانگ مارچ ہو اور جنوری میں استعفے ہوں. ان کا موقف یہ تھا، اس میں 2 ایسپیکٹ تھے قاہرہ صاحب، میں آپ کو کلیریفائی کر دوں. ایک تو انہوں نے کنونس کیا کہ جی بائی الیکشنز میں حصہ لینا چاہیے اور سینٹ الیکشنز میں حصہ لینا چاہیے، اور بڑے دلیل کے ساتھ انہوں نے پوائنٹ آف ویو دیا تھا، بہت دلیل کے ساتھ. اور پالیٹکس از ناٹ اب زیرو سم گیم کہ جی یا تو یہ کر لیں یا یہ کر لیں. ان کی دلیل تھی کہ یہ کریں گے تو اس ساری موومنٹ کو مومنٹم ملے گا، اور وہ مومنٹم ملا بھی. کیونکہ بائی الیکشنز جب آپ نے 4 صوبوں سے جیتے اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ سینٹ کی سیٹ یوسف رضا گیلانی کی جب جیتی تو اس سے ایک بالکل ایک مومنٹ میں وہ مومنٹم آ گیا تھا. اگر یوسف رضا گیلانی کا فیصلہ صحیح ہوتا تو یہ اس وقت بالکل مختلف حالات ہوتے، سیاسی حالات، اور حکومت بہت برے طریقے سے بیک فٹ پر ہوتی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مانتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں لیکن کے اندرونی اختلافات کا فائدہ پہنچا عمران خان کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا ٹپنگ پوائنٹ کون سا تھا، یہاں ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہے. ہم کہتے ہیں وہ ٹپنگ پوائنٹ آ چکا ہے جب استعفوں کی باری آنی چاہیے. اچھا اب اس پہ یہ حق ہے، یہ ان کا حق ہے، یہ اس طرح سوچتے ہیں، ہم ان سے مختلف سوچتے ہیں. اور ہمارا خیال یہ ہے، ہو سکتا ہے یہ درست ہو سکتا ہے ہم درست ہو، لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ جس طرح بائی الیکشنز اور سینٹ الیکشنز کا بائیکاٹ کرنا یا ان کو بلاک کرنے کا خیال تھا، اور اس میں ہمارا نقطہ نظر جو ہے وہ سچ ثابت ہوا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کا غلط تھا، ہم نے اتنی بڑی بحث کی بھی نہیں تھی. نہیں بالکل بڑی بحث اس میں بڑی آپ نے ٹھیک کہا، زبیر صاحب نے بڑا ٹھیک کہا کہ اس پہ کوئی لمبی بحث نہیں ہوئی. آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں امیر صاحب کہ ابھی بھی ہمیں پارلیمنٹری فورم جو ہے اس کو اس طرح کوئٹ نہیں کرنا چاہیے، اور پیپلز پارٹی پہلے دن سے اس پہ کھڑی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آج بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم اس سے باہر بالکل نہیں ہیں. ہاں ہماری جماعت کی سی سی نے جتنی اجازت دی تھی ہم آگے گئے تھے، اور ہم جا کے وہاں سے ویسے قاہرہ صاحب یہ جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف، یہ 3 بڑی جماعتیں جو ہیں، اس میں فیصلے سی سی کرتی ہے یا اوپر بیٹھا ہوا ایک آدمی کرتا ہے؟ میر صاحب یقیناً اوپر بیٹھے ہوئے آدمی کی آواز بڑی تگڑی ہے، لیکن اوپر بیٹھے ہوئے آدمی پہ بھی بہت ساری آوازیں اٹھتی ہیں اور بہت سارے سوال. اچھا اب ایک سوال بڑا اہم ہے. لوگ یہ پوچھ رہے ہیں جی کہ پہلے نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری، بلاول بھٹو زرداری ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کرتے تھے، پھر ان کے معاملات بالکل ٹھیک ہو گئے. کیا اب دوبارہ معاملہ ٹھیک ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ذرا پرانے کچھ بیانات کی روشنی میں صورتحال کا تجزیہ کرتے ہیں. پہلے پرانے بیانات سنیے، پھر ایک ماضی قریب کا بیان، اور پھر سوال. ہم نے انتخابات کے بعد اس زرداری کو لاڑکانہ کراچی، پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف ہے. اب انشاءاللہ ہم نواز کو گھر بھیجیں گے، مگر میاں صاحب تم گھر نہیں جاؤ گے، تم کسی اور گھر جاؤ گے، میں بتا رہا ہوں. عمران زرداری یہ کھلاڑی اور زرداری سب ملے ہوئے ہیں. اب شہباز شریف صاحب آپ کے سامنے ہیں، صحتیاب ہو گیا ہے، ہمارا انقلاب کو لیڈ کرنے کے لیے تیار ہے. اور آپ دیکھ مگر میں نے کہا کہ جو جوان کندھے ہیں ذمہ داری میں ان کو دوں گا. تو جو بلاول صاحب ہیں وہ شہباز شریف کا کو قائد انقلاب ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں یہ ذمہ داری جو ہے یہ جوان کندھوں پہ ڈالنا چاہتا ہوں. بڑے اچھے صورتحال نظر آ رہی تھی، یہ برقرار رہے گی؟ میرا خیال ہے جو ریلیشن شپ ایک تو میں بتا دوں مریم نواز اور بلاول کے درمیان جو ایک ریلیشن شپ قائم ہوئی ہے، انڈرسٹینڈنگ قائم ہوئی ہے، یہ فنڈامنٹل ہوتی ہے چیزوں کو آگے لے کے جانے، بیکاز کانفیڈنس ہونا چاہیے دوسرے کا. اور مریم نواز اور بلاول کو بہت سی میٹنگز میں نے ساتھ دیکھا ہے،
اور الگ سے بھی مجھے پتہ ہے مریم نواز جو جذبات رکھتی ہیں بلاول کے حوالے سے، ان کی پولیٹیکل انسائٹ، پولیٹیکل میچورٹی کے حوالے سے، اور ان کی کمٹمنٹ کے حوالے سے، بلاول کی کمٹمنٹ کے پی حوالے ڈی ایم سے نہیں ٹوٹی؟ ایبسولوٹلی نہیں. یہ میرا خیال ہے ہمارا میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر کی بات کر رہے ہیں آپ. میں بالکل کلیئر ہوں. اور دیکھیں جو ہے نا میڈیا یہ کے جو لوگ پی ٹی آئی والے جشن منانے کے محتاط ہو گئے ہیں. دیکھیں جشن منانے کی پی ٹی آئی والوں نے تھوڑے سے جلدی کر دی. اختلاف بالکل ہوتا ہے اور اس میں مایوسی بھی ہوتی ہے، لیکن اس وقت ہمیں اپنے تمام سپورٹرز کو لفٹ کرنا ہے. اچھا اب حیدری صاحب سے ایک بڑی اہم بات پوچھنی ہے، لیکن